الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ مائدہ کی آیت 106 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کے آخر میں ضمیمہ زیر درس ہے، اس میں سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی جیسے ہم کوئی نشست منعقد کرتے ہیں اور اس میں جو بات کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اور آخر میں ان کا جواب دے دیتے ہیں، بالکل وہی طریقہ قرآن مجید نے سورہ نساء کے آخر میں بھی اختیار کیا، سورہ مائدہ کے آخر میں بھی اختیار کیا۔ 5ویں سوال کا جواب زیر بحث تھا۔ یہ سوال کیسے پیدا ہوا، اس میں ذہن کیسے اس سوال کی طرف منتقل ہوا اور قرآن نے اس کو موضوع بنا لیا، میں اس پر پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں۔ اب جواب دیکھیے، ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ ایمان والو، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی اس طرح ہوگی۔ یعنی ایک گواہی وہ ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں زیر بحث آئی ہے، جس میں لین دین اور اس طرح کے معاملات میں گواہی کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے کہ ان حدود کے ساتھ گواہی ثبت ہونی چاہیے، دستاویز اس طرح لکھی جانی چاہیے۔ یہاں جو گواہی زیر بحث ہے وہ وصیت کی گواہی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو توجہ دلائی ہے کہ وہ وصیت کرے، اس کے بعد پھر اللہ کا قانون ہے۔ اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو اس قانون کے مطابق جو سورہ نساء میں بیان ہوا ہے اس سے تقسیم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی کس طرح ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ تم میں سے 2 ثقہ آدمی گواہ بنائے جائیں، اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، یا اگر تم سفر میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ پہنچے، فاصابتکم مصیبت الموت، تو تمہارے غیروں میں سے یعنی غیر مسلموں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی آبادی میں ہیں، بستی میں ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر تو اپنے ہی بھائیوں میں سے گواہ بناؤ۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت کی صورتحال میں اگر کوئی شخص سفر میں ہے، وہاں پر اس کے مسلمان بھائی نہیں ہیں، جاننے والے نہیں ہیں، تو پھر غیر مسلموں میں سے 2 گواہ بنا لیے جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ پہلی صورت میں، یعنی اگر مسلمانوں میں سے لوگوں کو گواہ بنایا گیا ہے تو پہلی صورت میں اگر کوئی شبہ ہو جائے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اگر ان کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی عام حالات میں تو آپ نے گواہ بنا دیا، لیکن اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ متاثر ہو جائیں، ان پر کوئی جانبداری کا غلبہ ہو جائے، تو پھر اس گواہی کے لیے مزید اہتمام یہ کرو کہ انہیں نماز کے بعد روک لیا جائے۔ نماز کے بعد، اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی کسی نماز کے بعد۔ نماز کا لفظ یہاں اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد، مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ
کسی چیز کو ایک سنجیدہ معاملے کی حیثیت سے دوسرے کے دل و دماغ میں اتارتے ہیں، اس کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، تم اللہ کی گواہی کے امین بنائے جا رہے ہو، تو آپ اس کے سامنے قرآن رکھ دیتے ہیں، آپ اسے مسجد میں لے جاتے ہیں، آپ قربانی کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے اب آپ قسم کھائیے، جس طرح کے سورہ بقرہ میں قتل پر قسمیں کھانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ نماز کے بعد روک لیں اور پھر اس کے بعد وہ کیا کریں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی قسم اللہ کی کھائی جائے گی۔ یہ بات میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ہماری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ قسم اصل میں کسی کو گواہ ٹھہرانا ہے، تو حاضر و ناظر صرف اللہ ہی کی ہستی ہے جس کو آپ گواہ ٹھہرا سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کو گواہ ٹھہرا کے یہ وعدہ کر رہا ہوں، یہ نصیحت کر رہا ہوں، جو بھی آپ نے کہنا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہ کریں گے، لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی قرابت مند ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ وہ کہیں گے۔ یہ چونکہ رشتہ داری، تعلق، اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کی گواہی پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گواہی کے بدلے میں ہم کوئی قیمت قبول نہ کریں گے، یعنی ایک مال باعث بن سکتا ہے، دوسری قرابت مندی باعث بن سکتی ہے، تو دونوں پر قسم لے لی جائے گی۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ یعنی یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ اس اہتمام کے ساتھ ان الفاظ میں وہ قسم کھائیں گے اور اس طرح گواہ بن جائیں گے۔ پھر ارشاد ہوا کہ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِّن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اوپر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم نہ اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول کریں گے، نہ کسی کی قرابت مندی کا لحاظ کریں گے۔ فرمایا کہ پھر اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں، وصیت کرنے والا وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، اب یہ گواہ ہیں، مال تقسیم کیا جانا ہے، اس کے حقدار ہیں، ان لوگوں کے بارے میں شبہ ہو گیا کہ یہ کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے وصیت میں، گواہی میں کچھ رد و بدل کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو ان کی جگہ دو دوسرے آدمی ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی ان پہلے گواہوں نے حق تلفی کی ہے۔ پہلے گواہوں نے اصل میں الاولیان کا لفظ ہے، میں نے لکھا ہے یہ اولا کا مثنیٰ ہے جس کے معنی حق کے ہیں، یعنی پہلے یہاں ذکر کے اعتبار سے پہلے نہیں ہیں، بلکہ وہ جن کو حق قرار دیا گیا، جو مقدم گواہ تھے، جن کے ذمے پہلے گواہی لگائی گئی تھی، یعنی الاولا بالشہادہ۔ استاد امام لکھتے ہیں ان سے مراد وہ دونوں گواہ ہیں جو وصیت کے ابتدائی گواہ بنائے گئے، چونکہ اپنے منصب کے اعتبار سے گواہی کے اصل حقدار وہی ہیں، یعنی گواہ تو اصل میں مرنے والا، وصیت کرنے والا ان کو بنا کے گیا تھا، اس کے لحاظ سے ان کو الاولیان کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے ان کو الاولیان کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ یہاں اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جب وہ اولا بالشہادہ ہے، یعنی جب وہ حق ہے شہادت کے لیے، زیادہ حقدار ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس منصب کی لاج رکھیں اور کسی ایسی بدعنوانی کے مرتکب نہ ہوں کہ اولا بالشہادہ ہوتے ہوئے بھی ان کی شہادت دوسروں کی قسم سے باطل ہو جائے۔ یعنی اب قرآن مجید نے چونکہ یہ بتا دیا ہے کہ دوسرے لوگ ان کی گواہی کے لیے استرداد کا باعث بن سکتے ہیں، تو اس وجہ سے تنبیہ کیا انہیں۔ تو فرمایا کہ دوسرے دو آدمی ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی ان پہلے گواہوں نے حق تلفی کی ہے، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں۔
فیقسمان باللہ لشہادتنا حق من شہادتہما وما اعتدینا، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ انا اذا لمن الظالمین، ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ فرمایا ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا کم سے کم اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسمیں دوسروں کی قسم کے بعد رد ہو جائیں گے، یعنی وہ اپنی گواہی پیش کریں گے اور اس کے مقابل میں اگر گواہی آ گئی تو یہ ان کے لیے رسوائی کا باعث ہوگی، ان کی گواہی بے وقت ہو جائے گی، اس لیے وہ متنبہ ہو جائیں۔ ایک معاملہ خدا کے ساتھ ہے اور ایک اس دنیا میں بھی۔ یہ حکم ہے جو قرآن مجید نے یہاں وصیت کی گواہی کے لیے بیان کیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس حکم کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قانون ہے جو بیان ہوا ہے تو اس کا خلاصہ کر دیا ہے۔ نمبر 1، کسی شخص کی موت آ جائے اور اسے اپنے مال سے متعلق کوئی وصیت کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے 2 سگا آدمیوں کو گواہ بنا لے۔ نمبر 2، موت کا یہ مرحلہ اگر کسی شخص کو سفر میں پیش آئے اور گواہ بنانے کے لیے وہاں 2 مسلمان میسر نہ ہوں تو مجبوری کی حالت میں وہ 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی شرط لگائی ہے، ایک تو یہ کہ بہرحال ایمان والے ہیں، اللہ اور رسول کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اخوت کا ایک رشتہ ان کے مابین ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کو آپ مسجد میں بھی لے جا سکتے ہیں اور چونکہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں قسم بھی دے سکتے ہیں، نماز بھی ان کے لیے اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے، وہ سارا اہتمام انہی کے لیے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر 2 غیر مسلموں کو گواہ بنا لے، اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ سب باتیں کرنا ممکن نہیں ہوں گی۔ نمبر 3، مسلمانوں میں سے جن 2 آدمیوں کو گواہی کے لیے منتخب کیا جائے ان کے بارے میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ کسی شخص کی جانبداری میں وہ اپنی گواہی میں کوئی رد و بدل کر دیں گے تو اس کے سدباب کی غرض سے، یعنی یہ قانون کا لازمی حصہ نہیں ہے، اگر اندیشہ ہو، یہ محسوس ہوتا ہو تو اس کے سدباب کی غرض سے یہ تدبیر کی جا سکتی ہے کہ کسی نماز کے بعد انہیں مسجد میں روک لیا جائے اور ان سے اللہ کے نام پر قسم لی جائے کہ اپنے کسی دنیوی فائدے کے لیے یا کسی کی جانبداری میں، خواہ وہ ان کا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی گواہی میں کوئی تبدیلی نہ کریں گے اور اگر کریں گے تو گناہ گار ٹھہریں گے۔ یہ وہی خلاصہ ہے جو بات اوپر آیات میں بیان ہوئی ہے کہ اس طرح سے ان سے قسم لے لی جائے۔ نمبر 4، گواہوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گواہی شہادت اللہ، یعنی ویسے تو یہ گواہی اس آدمی کی ہے جو وصیت کر رہا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے یعنی اللہ کی گواہی ہے، لہذا اس میں کوئی ادنا خیانت بھی اگر ان سے صادر ہوئی تو وہ نہ صرف بندوں کے بلکہ خدا کے بھی خائن قرار پائیں گے۔ نمبر 5، اس کے باوجود اگر یہ بات علم میں آ جائے کہ ان گواہوں نے وصیت کرنے والے کی وصیت کے خلاف کسی کے ساتھ جانبداری برتی ہے، یعنی سارے اہتمام کے باوجود یہ اندازہ ہو جائے کہ معاملے میں خرابی ہوئی ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے، تو جن کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک حق تھا جس میں کسی کا حصہ مقرر کیا گیا تھا، تو وہ لوگ ان میں سے 2 آدمی اٹھ کر قسم کھائیں کہ ہم ان اولا بالشہادت گواہوں سے زیادہ سچے ہیں، ہم نے اس معاملے میں حق سے کوئی تجاوز نہیں کیا اور ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو خدا کے حضور میں ہم ظالم قرار پائیں گے۔ یہ ضابطہ ہے، اس میں کچھ چیزیں عقلاً موجود ہیں، یعنی ظاہر بات ہے کہ پہلے گواہ ہیں تو ان کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں، یہ ہے تو یہ کیوں اس بات پر اصرار کر رہے ہیں، ان پہلے گواہوں کو کچھ جرا کا حق بھی ہوگا، اس کے بعد جو لوگ موجود ہیں یا کوئی عدالت ہے وہ فیصلہ کر دے گی۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی۔ نمبر 6، گواہوں پر اس مزید احتساب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے خیال سے، یعنی چونکہ ان کی گواہی پر
یہ گویا ایک طرح کا احتساب مقرر کر دیا گیا ہے. یہ کس لیے ہے کہ اس کے خیال سے توقع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، ورنہ انہیں ڈر ہوگا کہ انہوں نے اگر کسی بدعنوانی کا ارتکاب کیا تو ان کی قسمیں دوسروں کی قسموں سے باطل قرار پائیں گی، اور اولا بشہادت ہونے کے باوجود ان کی گواہی رد ہو جائے گی. یعنی یہ ضابطہ ہے، یہ اس کا خلاصہ میں نے کر دیا ہے. اس قانون کو ہر شخص کو سامنے رکھنا چاہیے. آج کے زمانے میں تو اور بھی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. آپ اپنی وصیت کو کسی وکیل کے پاس رکھوا سکتے ہیں، رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس طرح کا منظم معاشرہ اس زمانے میں نہیں تھا، تو اس وجہ سے گواہی کا یہ ضابطہ بیان کیا گیا. تاہم اگر کہیں ضرورت ہو تو اب بھی یہ نصیحت بڑی غیر معمولی ہے، اور ہر بندہ مومن کو وصیت کا اسی طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اللہ سے ڈرو اور سنو. یعنی کیا سنو؟ ظاہر ہے کہ جو حکم دیا جائے اس کو سنو. اور فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا. ظاہر ہے کہ اتنی بات پہلے مقدر ہے کہ ایسا نہیں کرو گے تو یہ سری نافرمانی ہوگی. تو اس تنبیہ کے ساتھ یہ بات ختم ہو گئی. لیکن یہ پیدا کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ در حقیقت امتوں کے ذمے جو گواہی ہے، انبیاء علیہم السلام جس کی گواہی قیامت کے دن دیں گے، اسی کے ذیل کی ایک چیز تھی. شہادت کے جس منصب پر بنی اسرائیل فائز کیے گئے اور اب بنی اسماعیل فائز ہیں، یہ اسی کی ایک فرع ہے. چنانچہ اب مضمون کا رخ اس جانب مڑ گیا ہے. یعنی جہاں سے بات شروع کی تھی، جواب دینے کے بعد اب سورہ کے خاتمے تک یہی مضمون رہے گا. فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا. کون یاد رکھیں؟ وہ لوگ یاد رکھیں جنہوں نے اللہ کی گواہی چھپائی ہے. ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ گواہی کا ضابطہ ہم نے بیان کر دیا، اس کی پابندی کرو. اور وہ گواہی جو اس سورہ میں اصلاً زیر بحث ہے، جس گواہی کے کتمانی کے نتیجے میں یہود اللہ کی مغضوب قوم بن گئے ہیں، اب یہ آخر میں تنبیہ فرمائی ہے کہ یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا. یہ سوال کس نوعیت کا ہے؟ یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ رسولوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم تو دنیا سے آ چکے، یہ بتاؤ کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کے جواب میں کیا رویہ اختیار کیا. بلکہ یہ سوال اس نوعیت کا ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد کیا صورتحال رہی، اس کو اس سوال کی صورت دے دی ہے. یعنی جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ جانتے ہو تمہاری امتوں نے کیا معاملہ کیا ہے، تم جو پیغام جو دعوت ان کے سپرد کر کے آئے تھے اس کا کیا جواب انہوں نے دیا ہے. جواب دیا ہے یعنی ان کا رد عمل کیا رہا ہے، ان کا معاملہ کیا رہا ہے، ان کا رویہ کیا رہا ہے، کیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے. قالوا لا علم لنا، ظاہر ہے کہ اسی حقیقت کو بیان کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، ہم نہیں جانتے. انک انت علام الغیوب، تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں. علام الغیوب، اس میں ظاہر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ خوب جاننے والے آپ ہی ہیں، اچھی طرح جاننے والے آپ ہی ہیں، آخری درجے میں جاننے والے آپ ہی ہیں. لیکن اس کو اردو زبان میں منتقل کرنا بہت مشکل ہے. اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے واضح ہے کہ یہ سوال و جواب ہر پیغمبر سے ہوں گے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے سوال و جواب کا ذکر آگے بالخصوص اس لیے ہوا ہے، یعنی بات تو پہلے کی گئی ہے تعمیم کے انداز میں کہ ایک دن آئے گا جب رسولوں کو اللہ جمع کرے گا، پھر ان سے اس معاملے میں گفتگو کرے گا
کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ ان کی قوموں کا رویہ ان کی دعوت کے ساتھ بعد میں کیا ہوا؟ یہ ہے سوال کا مطلب۔ وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم آ گئے، آپ ہی جانتے ہیں۔ تو اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ سبھی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن اس کے فوراً بعد سیدنا مسیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ زیر بحث آ گیا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ بالخصوص اس لیے ہوا ہے کہ ان کے ماننے والے جس گمراہی میں مبتلا ہوئے وہ غیر معمولی ہے۔ یعنی ہر پیغمبر کے بعد لوگوں نے کچھ رویے اختیار کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بھی کچھ رویے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بھی کچھ رویے تھے، لیکن سیدنا مسیح کے معاملے کی نوعیت بہت غیر معمولی ہو گئی۔ ان کے سوا کسی پیغمبر اور اس کی ماں کو اس طرح معبود بنا کر ان کی پرستش نہیں کی گئی۔ یعنی کم و بیش وہی صورت پیدا ہو گئی جس سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے جدوجہد کی تھی۔ وہ توحید کی دعوت لے کر آئے تھے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی تو صرف اسی امت میں اس درجے میں پیدا ہوئی۔ یعنی ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ تعویل کے ساتھ لوگ بعض ایسے معاملات انجام دیتے ہیں جن کو شرک ہی کہا جا سکتا ہے، اس کی جلی اور خفی صورتیں موجود ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود نوبت بحثیت مجموعی، یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سب سے بڑی تعداد اگر ہے تو وہ کیتھولک مسیحیوں کی ہے، اور ان کے ہاں تثلیث کا عقیدہ، الوہیت مسیح کا عقیدہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اتنے بڑے پیمانے کی گمراہی، یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کہیں اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو امت کا ضمیر اس کی تردید کرتا ہے، علماء اس کی تردید کرتے ہیں، جلیل القدر اہل علم اس پر کتابیں لکھتے ہیں۔ ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو پوری طرح اسی کا علمبردار ہو کر رہ گیا ہو، یہ صورت نہیں ہے۔ لیکن ان کے ہاں یہ ہوا تو اس وجہ سے خاص طور پر ان کے معاملے کو موضوع بحث بنایا ہے۔ تو پیغمبر یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ کہے گا، یعنی اب سیدنا مسیح کا حوالہ دیا، جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میری اس عنایت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی تھی۔ پھر اس کے بعد اپنی عنایتوں کا حوالہ دیا ہے، اذ ایدتک بروح القدس، اس وقت جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی۔ یعنی یہ معلوم ہے کہ ان کی پوری زندگی میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ جبریل امین ہر وقت ان کے ساتھ۔ اس وقت جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم گہوارے میں بھی کلام کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ ظاہر ہے بڑی عمر کو پہنچ کر ہر شخص کلام کرتا ہے، تو اس میں کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ نبوت کا کلام، یعنی تم پر اللہ کی عنایت ہوئی کہ تم نے گہوارے میں بھی اپنی نبوت کی شہادت دی، اور جب بڑی عمر کو پہنچے تو پھر بھی اپنی قوم پر نبوت کی۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں قانون اور حکمت سکھائی، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ یہ دیکھیے کہ پہلے فرمایا کتاب، پھر فرمایا حکمت، اور پھر لف و نشر مرتب کے طریقے پر فرمایا تورات اور انجیل۔ تو بتا دیا کہ کتاب کا مصداق تورات اور حکمت کا انجیل۔ یہی چیز ہے کہ جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں قرآن مجید کی ایک عظیم آیت لوگوں کے لیے لا ینحل معمہ بن گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ پیغمبر میری ذریت میں آئے، یعنی بنی اسماعیل کے بارے میں دعا کی تھی کہ جو کیا کرے گا، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ پھر بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میری اس نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تم پر کی ہے۔ تم امی تھے، اللہ کی کتاب سے ناآشنا تھے، نبوت کی روایت سے ناآشنا تھے، میں نے تمہارے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے یعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
تو لوگوں کا خیال فوراً اس طرف گیا کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. چنانچہ اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ پھر حکمہ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد سنت ہو. لیکن یہ بات کسی طرح بھی ٹھیک نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت خود کتاب الہی میں جگہ جگہ معلوم ہے. کتاب اور حکمت میں کوئی مغایرت نہیں ہے. سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں جس معنی میں ہمارے ہاں اس کو لیا جاتا ہے، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں تو آپ کو اس میں 2/3 سے بھی زیادہ بلکہ 3/4 سے بھی زیادہ قانون نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے. تو یہ صورتحال تھی جس کو محض زبان کے اس اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اختیار کرنا پڑا کہ جب ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں، ان سب کو دیکھنا چاہیے. تو قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں کتاب جس طرح کتاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خط کے لیے استعمال ہوتا ہے. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یعنی عورتوں کی طلاق کے معاملے میں عدت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے یہاں تک کہ قانون اپنی مدت کو پہنچ جائے. تو یہ معروف استعمال ہے. چنانچہ کتاب سے مراد قانون اور حکمہ سے مراد وہ بنیادی مباحث جن پر اصل میں دین کو قائم کیا گیا ہے، یعنی ما بعد طبیعت اور اخلاقیات کے مباحث. یہی وہ 2 چیزیں ہیں جن کے لیے بعد میں حکمت کا لفظ استعمال ہوا. یہ قدیم ترین تعبیر ہے. چنانچہ فلسفے کی بنیاد بھی یہی 2 چیزیں ہیں. یعنی یہ دیکھا جائے کہ یہ جو عالم طبیعیات ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ اس کی انتہا کیا ہے، کس قانون پر قائم کیا گیا ہے. اور پھر یہ کہ انسان کے اندر جو اخلاقی شعور ہے جو اسے دوسری تمام مخلوقات سے الگ کرتا ہے، اس کو ممتاز کرتا ہے، اس کی بنیاد کو سمجھا جائے. یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو اصل فلسفہ ہے، دین میں بھی یہی بنیاد ہے، اصل دین بھی یہی ہے، شریعت اس کی فرع ہے. اس کے لیے قرآن لفظ حکمت استعمال کرتا ہے. چنانچہ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ قرآن اور حکمت نہیں ہے، قانون اور حکمت ہے. چنانچہ میں نے اس کو ترجمہ بھی یہی کیا ہے کہ جب میں نے تمہیں قانون اور حکمت سکھائی، اب اگر آپ الہامی لٹریچر پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو تورات سراسر قانون ہے. اس وجہ سے کتاب یعنی تورات لفظ و نشر مرتب ہے. پہلے کتاب کہا، قانون کہا، پھر کہا یعنی تورات. اور انجیل سراسر حکمت ہے، اس میں قانون کی کوئی چیز نہیں. چنانچہ یہ فرمایا کہ اور حکمت سکھائی یعنی انجیل سکھائی. تو سیدنا مسیح علیہ السلام تورات کو لے کر آئے تھے. چنانچہ آپ پہاڑی کے واز میں دیکھیے جو حکمت کا عظیم نمونہ ہے جس کی کوئی مثال الہامی لٹریچر میں نہیں ملتی. یعنی ایسی بے نظیر چیز ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ آدمی کا دل زندہ و بیدار ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، کیا کلام ہے جو ایک پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے. کسی وقت انجیل میں نکال کے پڑھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا کس شان کی چیز ہے. اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ حکمت اصل میں ہوتی کیا ہے، اور ایک پیغمبر جب اس کو بیان کرتا ہے تو کس شان کے ساتھ بیان کرتا ہے. تو اس میں ابتدا میں انہوں نے یہ فرما دیا کہ میں تورات کا علمبردار ہوں، تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، تورات کو میں منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا. انبیاء علیہم السلام اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ تورات کے بھی حامل بنائے گئے اور ان کو مزید وہ حکمت دی گئی جو بدقسمتی سے یہود کے فقہا نے فراموش کر دی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین دینے کے معاملے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کو بالاجمال سمجھ لینا چاہیے. ابتدا ہوئی تو دین کے بنیادی حقائق انسان لے کر آیا، اس کی فطرت میں موجود ہیں. انبیاء علیہ السلام نے ان کی یاد دہانی کرا دی. جو دین و شریعت کی بنیادی چیزیں ہیں وہ ایک سنت کی حیثیت سے جاری کر دی گئی. یہ سب چیزیں موجود تھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دی تھی. یہ معلوم ہے کہ جب پہلا مرحلہ ختم ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نبوت کا پہلا مرحلہ ختم ہوا ہے جس میں ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو نبوت کو ان کی اولاد میں خاص کر دیا گیا اور پوری کی پوری ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز کر کے ایک علاقہ خاص کیا اور یہ کہا
کہ یہاں یہ میری توحید کا مرکز بنائیں گے. یعنی پہلے وہ کام جو انفرادی طور پر بعض شخصیات سے لیا جا رہا تھا، اب ایک پوری امت اس کے لیے اٹھا دی گئی. تو یہ بڑا غیر معمولی مرحلہ تھا. اس سے دوسرے مرحلے کی ابتدا ہوئی ہے. یہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں. چنانچہ تورات نازل ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو تورات میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں تو نماز کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں ضروری عبادات کا بھی ذکر نہیں ہے، اسی طریقے سے اس میں آخرت کی کوئی تنبیہ نہیں کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مخاطب قوم ہے وہ یہ سب چیزیں بہت اچھی طرح جانتی ہے. یعنی ان کا معاملہ وہ نہیں ہے جو بنی اسماعیل کا ہو چکا ہوا تھا. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اس میں اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ ایک عرصے تک ان لوگوں کو نبوت دی، یعنی حضرت اسحاق کو دی، حضرت یعقوب کو دی، حضرت یوسف کو دی، کہ یہ روایت ان کے اندر پختہ ہو جائے. وہ دین کی بنیادی روایت قائم کر کے گئے. آخرت کا پورا مضمون انہوں نے ان پر واضح کیا. چنانچہ قرآن میں پڑھ لیجئے سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے جیل کے ساتھیوں کے ساتھ، قید خانے کے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں وہ بہت دل نواز اسلوب میں کہتے ہیں کہ زندہ کے ساتھیوں دیکھو میں نے کیا دین اختیار کیا ہے، اور پھر اپنے آبا کا حوالہ دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے واقف تھے، ان میں سے کوئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ان پر ان کا ایمان بھی پختہ تھا، اس کا اہتمام بھی کرتے تھے. چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر جو کچھ کیا وہ یہ تھے کہ نماز کا اہتمام کر دیا، اور چونکہ وہ اس وقت غلامی میں تھے تو باجماعت نماز کے لیے گھروں کو قبلہ بنا دیا، اور اس طرح پورا نظم قائم کر دیا. اس میں سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اصلی مسئلہ کیا تھا کہ اب وہ ایک قوم کی حیثیت سے اٹھائے جا رہے تھے. چنانچہ اجتماعی زندگی سے متعلق اور خاص ان کے منصب کے حوالے سے جو قانون دینا تھا وہ تورات کا موضوع ہے. یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوا. اس کے بعد ان کے فقہا پیدا ہوئے. ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا، کم و بیش 1500 سال. اس عرصے کے دوران میں ان کی بادشاہتیں قائم ہوئیں. اس میں دین کی حکمت فراموش کر دی گئی. یعنی وہ اصل روح، وہ ایمان و اخلاق سے پھوٹنے والی روشنی، وہ جس پر اس شریعت کی بنیاد ہے، چنانچہ اس کی یاد دہانی کے لیے انجیل نازل کی گئی. یہ پس منظر ہے اس کا. اس پورے پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں یہ الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تمہیں قانون اور حکمت سکھائی، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دی. میں نے اس پر لکھا ہے تورات میں زیادہ تر شریعت اور انجیل میں ایمان و اخلاق کے مباحث بیان ہوئے ہیں. پہلی چیز کے لیے قرآن نے یہاں الکتاب اور دوسری کے لیے الحکمہ کی تعبیر اختیار فرمائی ہے. قرآن کا یہ جملہ اگر غور کیجئے تو اس تعبیر کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتا ہے. یعنی یہاں قرآن نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. یہ کہہ کر کہ الکتاب والحکمہ، پھر اس کے بعد ایک بیان کی واو ہے، اور پھر التورات والانجیل. واضح کر دیا بالکل کہ کتاب کا لفظ جس طریقے سے جس کو ہم کتاب کہتے ہیں اردو میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس سے وہ معمہ حل ہو گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کتاب اور حکمت دی ہے، یعنی قانون دیا ہے، حکمت دی ہے. اسی طریقے سے جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ ان کے گھروں میں حکمت کی تلاوت ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے. قرآن مجید میں قانون تو بہت مختصر ہے، شاید 500-700 آیات بھی نہیں ہوں گی، باقی سب حکمت ہے. یعنی وہی توحید کی دعوت، وہی آخرت کا صحیح فہم. اور ایک مقام پر بالکل اسی معنی میں یہ لفظ استعمال کر کے یہ کہا ہے کہ جس کو یہ حکمت دی گئی، یعنی آخرت کے وعدے کا فہم دیا گیا جو اصل ہے دین کی، اسے خیر کثیر دیا گیا. تو یہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ کیا. پھر جو معجزات ان کو دیے گئے ان کی یاد دہانی کرائی. اس سے پہلے یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ وہ گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرتے تھے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے معاملے میں یہ غیر معمولی واقعہ اس لیے ہوا کہ یہود پر اتمام حجت ہو اور سیدہ مریم پر کسی تہمت کی گنجائش نہ رہے. اس کو ہم تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں دیکھیں گے. یہاں صرف اشارہ کر دیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ایک طرف تو اتمام حجت کے لیے آئے تھے، یعنی وہ آخری پیغمبر تھے. ان کے بعد بنی اسرائیل کی قسمت کا قیامت تک کے لیے فیصلہ ہونے والا تھا. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی پیدائش کا معاملہ غیر معمولی ہوا،
تو سیدہ جس صورتحال سے گزری اس کا کچھ اندازہ سورہ مریم کی آیات سے کیا جا سکتا ہے. ان پر کسی تہمت کی گنجائش نہ رہے اور یہ واضح ہو جائے کہ یہ ایک غیر معمولی معاملہ ہوا ہے, اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے, یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو نبوت دی گئی ہے, یہ اپنی نبوت کی شہادت سے اپنی دعوت کی ابتدا کر رہے ہیں اور گہوارے میں کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا, ان گویا ان کی پوری زندگی کے جو بنیادی حقائق ہیں ان کو بیان کر دیا ہے, اور چونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو الوہیت کے عقیدے کا باعث بنی ہے اس لیے انہی کا حوالہ دے کے بات کو آگے بڑھایا ہے. اس کے بہت سے پہلو ہیں جو ابھی آگے زیر بحث آئیں گے اور یہ کلام بھی ابھی آگے بڑھ رہا ہے, لیکن اب ہمارا وقت ختم ہو گیا. ہم آئندہ نشست میں انشاءاللہ باقی آیات کا مطالعہ کریں گے. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ایمان والو, تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی اس طرح ہوگی کہ تم میں سے 2 ثقہ آدمی گواہ بنائے جائیں, یا اگر تم سفر میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پہلی صورت میں اگر ان کے بارے میں کوئی شبہ ہو جائے تو تم انہیں نماز کے بعد روک لو گے, پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہ کریں گے, اگرچہ کوئی قرابت مند ہی کیوں نہ ہو, اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے. ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. پھر اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں کسی حد تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ 2 دوسرے آدمی ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی ان پہلے گواہوں نے حد تلفی کی ہے, پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں, یا کم سے کم اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسمیں دوسروں کی قسم کے بعد رد ہو جائیں گی. اللہ سے ڈرو اور جو حکم دیا جائے اس کو سنو. ایسا نہیں کرو گے تو یہ سری نافرمانی ہے, اور اللہ نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا. اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے وہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا, پھر پوچھے گا کہ تمہاری امتوں میں سے تمہیں کیا جواب دیا گیا. اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا, پھر پوچھے گا کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا. وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں, تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں. جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, میری اس عنایت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی تھی, اس وقت جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی. تمہیں گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام تم گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. اور یاد کرو جب میں نے تمہیں قانون اور حکمت سکھائی, یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.